खेलो जीतो और आगे बढ़ो, प्रमोटिंग द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खेलों की खबरों, खिलाड़ियों के इंटरव्यूज, रिकॉर्ड्स, तारुफ और मालूमात पर मुश्तमिल आपका अपना यूट्यूब चैनल खेल रंग देखें और इंजॉय करें। अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आप रह सकें स्पोर्ट्स की हर मालूमात से बाखबर। यूट्यूब चैनल खेल रंग के अलावा फेसबुक पेज खेल रंग, ट्विटर खेल रंग और इंस्टाग्राम खेल रंग को भी फॉलो करें और लाइक करें। आपका बेहद शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। खेलों की मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों पर मुश्तमिल, खेलों की ख़बरों के अलावा इंटरव्यूज़, रिकॉर्ड, तारुफ पर मुश्तमिल आपका अपना यूट्यूब चैनल खेल रंग में आज आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं डॉक्टर प्रोफेसर कारी मोहम्मद ज़फ़र इकबाल साहब से, जो कि अमन कमेटी ज़िला मियांवाली के मेंबर हैं और शोबा इस्लामियात के चेयरमैन हैं, जबकि जामा मस्जिद महाजरीन ज़ीनतुल इस्लाम मियांवाली के मोहतमिम व ख़तीब हैं, और साथ ही रेडियो पाकिस्तान मियांवाली के दीनी व मजहबी प्रोग्राम सोजला के आप कंपेयर भी हैं। व्यूअर्स, इस तारुफ के अलावा इनका तारुफ ये भी है कि ज़िला मियांवाली में सरकारी और गैर सरकारी तकरीबात हों तो इन्हें किरत के लिए मदऊ किया जाता है और वहाँ ये अपनी खूबसूरत आवाज़ में किरत की सादत हासिल करते हैं। अपनी खूबसूरत आवाज़ में किरत की सादत हासिल करने वाले ये हैं जनाब कारी डॉक्टर प्रोफेसर ज़फ़र इकबाल साहब, जो कि मुख्तलिफ़ वज़रा की मियांवाली आमद के मौका पर भी किरत की सादत हासिल करते हैं। इनके अलावा सदर पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जब भी मियांवाली के दौरे पर आए हैं तो इन्होंने ही किरत की सादत हासिल की है। तो आइए आज इनसे मुलाकात करते हैं। आज हमने इनको इसलिए ख़ुसूसी दावत दी है कि व्यूअर्स को बता सकें कि वो कौन कौन से खेल हैं जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद थे। जी हाँ फ्रेंड्स, तो प्रोफेसर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। पहले ये बताएं कि कुरान और हदीस की रोशनी में खेलों की क्या अहमियत है। अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहव। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने खेल रंग यूट्यूब चैनल के बानी जनाब अब्दुल वहीद मिजाज साहब का, बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्यारे खेल रंग यूट्यूब चैनल पर मुझे दावत दी, और मैं शरई हवाले से अपने सामीन के सामने, नादरीन के सामने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तय्यबा के मुताबिक, कुरान और हदीस के मुताबिक कुछ इरशाद मारूज़ात पेश करने की सआदत हासिल करूं। तो सबसे पहले कुरान पाक में मैंने एक मुख्तसर सी आयत पढ़ी है। अल्लाह पाक फरमाता है, इन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहव, बेशक ये दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशा है। सामीन मुकरम, इस प्यारी आयत करीमा पर अगर हम गौर करें तो अल्लाह पाक ने खेल को नाजायज़ करार नहीं दिया। अल्लाह पाक ने ये दुनिया की ज़िंदगी एक खेल तमाशा के मुतरादिफ करार दी है कि इस दुनिया में कोई इस तरह है जिस तरह खेल तमाशा होता है और उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। सारी ज़िंदगी तो नहीं रहता ना, हर वक्त तो नहीं रहता ना। इस तरह गोया यहाँ हमें ये अल्लाह पाक के इरशाद में मुद्दा मिलता है कि जिस तरह खेल तमाशा होना चाहिए होता है और ख़त्म हो जाता है, ऐसे ये दुनिया है, इसकी रौनकें हैं और इसके बाद ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ राज ये है कि जिस तरह दुनिया में इंसान को हमेशा दिल नहीं लगाना चाहिए, दुनिया में रहकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा की खातिर उसकी इबादत को बजा लाना चाहिए और बाकी अमूर भी ज़रूर करने चाहिए। इसी तरह इंसान जब खेल कूद और वर्जिश में मशगूल हो, इसमें लाहव में लाइब में मशगूल हो, तो उसको चाहिए कि इन तमाम चीज़ों के साथ अपने रब को भी याद करता रहे। जिस तरह कोई खेल, कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया, रिजालुल्लाह तुलहिहिम तिजारतुम वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामस्सलाह, कि बंदे मेरे वो हैं
مرد وہ ہیں اور میرے بندے وہ ہیں جن کو کھیل کود یا کوئی تجارت یا دنیا کا کوئی شعبہ انہیں میری یاد سے غافل نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کر نہیں سکتے، کریں، لیکن جب میری یاد کا وقت آئے تو مجھے بھی یاد کریں۔ یہاں ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ دیکھیں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آپ دیکھیں واک کرنا، ہمارے پاک نبی ہر روز واک فرمایا کرتے تھے۔ آپ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ، یہ بھی ایک کھیل کا حصہ ہے۔ کھیل کا مطلب یہ پرشین لفظ بھی ہے اور دوسرا یہ ہندی میں ہے، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ ورزش، اس کا مطلب ہے ایکسرسائز۔ جس انداز میں آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو وہ کھیل کا حصہ ہے۔ فٹ بال آپ کھیلتے ہیں، اس میں بھی ایکسرسائز ہے۔ آپ جناب علی یہ صرف ایک بنا کر سجا کر پیش کیے جاتے ہیں تو وہ ایک طریقہ بن جاتا ہے ورزش کا، باقی یہ ساری چیزیں ورزش ہیں۔ کھیل کود جتنے ہیں یہ تمام کے تمام کثرت میں ہم شمار کرتے ہیں، اور یہ ہمارے پاک نبی کی سنت طیبہ ہے۔ ہر روز بلا ناغہ آپ چلتے ہیں۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے باقاعدہ جناب علی دوڑ کا مقابلہ منعقد کیا، اور اس میں پیارے نبی علیہ السلام نے عیز شفقت حضرت ام المومنین آگے نکل گئی تو باقاعدہ ان کو انعام سے نوازا گیا۔ تو یہ معلوم ہوا یہ ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے، اور اللہ رب العزت کے ارشاد کے مطابق بھی یہ منع نہیں، لیکن کھیل کود میں بالکل دل لگا کر انسان رب کا نہ رہے۔ صرف اور صرف شریعت یہ کہتی ہے کہ کھیل کود میں مصروف رہیں، اور دنیاوی جتنے مشاغل ہیں ان میں آپ ضرور دلچسپی لیں، اور یہ ضروری ہے، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، لہذا لیکن اس کے اندر اپنا بالکل ہی انسان جو ہے دل لگا بیٹھے اور رب کو فراموش کر بیٹھے۔ صرف اور صرف شریعت میں یہ منع ہے، رب کو بھی یاد کرو، مشاغل میں بھی مصروف رہو، کھیل کود میں مصروف رہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ پروفیسر صاحب، کتنے ایسے کھیل تھے جو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے؟ میں جس طرح عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑ سواری، نیزہ بازی، دوڑ، اور یہ اس زمانے کے کھیل تھے۔ ان میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حصہ لیا، تو یہ وہ ہیں، یعنی ہمیں اجازت تو مل گئی نا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کھیل، یہ تمام وہ مشاغل جو آپ کے لیے آپ کے ذہنی سکون کا باعث بنتے ہیں، آپ کی جسمانی سکون کا باعث بنتے ہیں، آپ کی دماغ کے لیے اور جسمانی صلاحیت کے لیے بہتری کا باعث بنتے ہیں۔ اور یہ بھی کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے مقابلے بھی کروائے جاتے تھے۔ بالکل، اللہ کے پیارے نبی باقاعدہ نیزہ بازی، گھڑ سواری میں مقابلے کیا کرتے تھے، اور یہ مقابلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے پہلے کے جاری تھے عربوں میں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد پیارے آقا علیہ السلام نے ان کو منع نہیں کیا، صرف کنڈیشن یہ لگائی کہ یہ مقابلے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ بس ایک ہی شریعت میں یہ کنڈیشن ہے کہ جب اللہ کی یاد کا ٹائم ہو پھر انسان ان کو سٹاپ کر کے اللہ کی یاد میں مصروف ہو جائے، اور اس کے بعد پھر اپنے کھیل کود یا جو بھی مشاغل ہیں ان میں مصروف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتیاں بھی لڑی ہیں، تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑی راستہ پر جا رہے تھے کہ راستے میں غیر مسلم پہلوان رکانہ ملا، جو کہ ایک ناقابل شکست پہلوان تھا اور اس کو کوئی بھی نہیں ہرا سکتا تھا۔ تو اس کے بارے میں ہمارے ویورز کو بتائیں کہ اس کا انجام کیا ہوا۔ رکانہ پہلوان عرب کا مشہور پہلوان تھا، اور اس نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چرچے سن رکھے تھے۔ وہ اس طاق میں تھا کہ کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے ملے تو میں ان کے ساتھ کشتی لڑوں، اور یہ ذہنی طور پہ وہ یہ چاہتا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی پہلوان ہے ہی نہیں، تو لہذا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عرب میں ڈنکا بج رہا ہے تو پہلوانی میں بھی میں ان کو دیکھ لوں۔ اللہ کے نبی کے سامنے آیا، آپ کو مقابلے کی دعوت دی۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ازراہ تفنن اس کو دور کرنے کی کوشش کی، لیکن جب اس نے بار بار اصرار کیا تو اللہ کے نبی نے آپ نے انہی کپڑوں کے ساتھ جیسے آپ تھے آپ نے انہی کپڑوں کے ساتھ مقابلہ کیا۔ وہ چاروں شانے چت ہو گیا، گر گیا۔ پھر لوگوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ بائی دی وے ہو گیا ہوگا، دوبارہ اللہ کے نبی نے اس کو چاروں شانے چت کر دیا۔ اس طرح دنیا کا
बड़ा पहलवान रुकाना पहलवान शिकस्त खाकर अल्लाह के नबी से अपने आप को बिछाड़ कर अल्लाह के नबी के कदमों में गिर गया। और आपका इस पहलवानी को देखकर कि दुनिया में आप जैसा ना कोई शुजा है, ना कोई पहलवान है और ना कोई इन फ़न में कोई माहिर हो सकता है। इस तरह अल्लाह ताला ने आपको नबुव्वत के दर्जे पर इमामुल अंबिया बनाया है, ऐसे आप तमाम मशागिल में भी दुनिया के इमाम हैं, तो वो मुसलमान हो गया। प्रोफेसर साहब, जैसा कि आजकल वेट लिफ्टिंग है, उस दौर में पत्थर उठाए जाते थे। जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी वो पहला शख्स था जो सबसे पहले वज़न उठाने में माहिर था और उन्होंने ये खेल मुतारफ़ कराया था। आप बताएं कि हज़रत अली करमल्लाह वजह वज़न उठाने में कैसे और किस तरह के थे? माशाल्लाह अरब लोग जो थे बड़े, उनकी बहादुरी बड़ी मशहूर है। ज़रबुल मसल है कि अरब लोग बहादुर थे और वो बहादुरी में हर वो काम करते जिसके साथ दूसरे पर धाक बैठ जाए। ये अरब में पहले भी रवाज था। जैसे प्यारे आका अलैहिस्सलाम यानी दुनिया में इस्लाम आया, आपके ज़रिए अल्लाह पाक ने इस्लाम का झंडा पूरी दुनिया में लहराया, तो आपने वो मशागिल बिल्कुल मना नहीं किए जिनमें शरीयत में कोई यानी लाहव जिसको तो आप कह सकते हैं कि जो शरीयत से दूर करें, ऐसे मशागिल को अल्लाह के नबी ने खुद पसंद फरमाया है। बल्कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला जब उठाते थे तो अल्लाह के नबी तारीफ़ फरमाया करते थे। और फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो वो शेर खुदा हैं कि आपको शेर खुदा का लक़ब ही इसी वजह से मिला है। जब खैबर का किला और उसका जो दरवाज़ा था, 40 मर्द उसको नहीं उठा सकते थे। हदीसों में 40 मर्द नहीं उठा सकते थे, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने उस इतने बड़े वज़नी दरवाज़े को अपने बाएं हाथ पे, एक हाथ पे ऐसे उठा लिया। और दूसरों ने जब देखा मुखालिफीन ने, तो उन्होंने कहा ये कोई इंसान इतना बड़ा जज्बा, इतनी बड़ी बहादुरी, ये गोया बहादुरी की बहुत बड़ी अलामत थी। और अल्लाह ताला ने अपने नबी और अपने नबी के साहब को बदरजे अतम अता की थी और ये शरीयत में जायज़ है। फिर मैं अर्ज़ करूँगा, हर वो खेल जिसके साथ अल्लाह की याद में, अल्लाह की नमाज में, इबादत में खलल न पड़े, वो बिल्कुल जायज़ है और शरीयत उससे मना नहीं करती, बल्कि ऐन सवाब भी है और इबादत भी है। क्योंकि इंसान पर जान की हिफाजत करना फ़र्ज है और जान की हिफाजत तभी हो सकती है जब प्यारे नबी की तरह 460 किलोमीटर मदीना पाक से मक्का पाक का ये पैदल सफ़र है। 460 किलोमीटर अल्लाह के प्यारे नबी 1.5 महीने में ये सफ़र तय करते थे। अगर आज हम उसी कसरत के साथ ये वर्जिश जारी रखें जिस तरह सोने नबी करते थे, तो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला हम जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी, क्योंकि अक़ल सलीम फ़ी जिस्म सलीम, हमारी अकल तभी सही रह सकती है जब हमारा जिस्म ठीक हो। तो जिस्म को ठीक रखने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है। प्रोफेसर साहब, एक रवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 19 घोड़े थे। हदीस शरीफ भी है कि घोड़े की सवारी करो, ये तुम्हारे बाप इस्माइल का विरसा है। इसी तरह तीर अंदाजी पर भी तकरीबन 40 अहादीस हैं, जबकि ये भी कहा गया है कि हज़रत इस्माइल इस्लाम बड़े निशानाबाज थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जैसी मुक़द्दस व इल्मी रूहानी शख्सियत भी निशानाबाज थे। कोई शक नहीं, जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने घोड़ सवारी और नेज़ाबाजी का सबसे पहले खेल आज से हज़ारों साल पहले मक्का के बानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का शरीफ के बानी हैं। यानी जहाँ पे ज़मज़म है ये आपकी कदमों की एड़ियों की बरकत से निकला है। तो उसके बाद सारा मक्का पाक आबाद हुई है। तो जो मक्का पाक या अरब का बानी जिसे कहा जाए जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं। और आप घुड़सवारी के भी माहिर थे और नेज़ाबाजी के भी माहिर थे। घोड़े के ऊपर सवारी को आप घोड़े बड़े पसंद थे और बहुत पसंद के। अरबों में आज तक वही सुन्नत आ रही है और उसी सुन्नत को हमारे पाक नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जारी रखा है। सहाबा कराम इसमें बड़े माहिर थे। और प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घोड़े के आपने फरमाया कि घोड़े की पेशानी में खैर है। घोड़े की पेशानी में खैर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे 3 चीज़ें पसंद है, उनमें एक घोड़ा भी है। बेहतरीन सवारी, बेहतरीन घोड़ा, ये अल्लाह के नबी को पसंद था। अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह हज़रत तलहा ने खूबसूरत घोड़ा जो है आपने पाला था। अल्लाह के महबूब ने फरमाया तलहा ये मुझे दिखा दो। आप सवार हुए
گھوڑے کو خوب دوڑایا، جب واپس آئے فرمایا ان ھذا لبحر، یہ تو کوئی سمندر ہے گھوڑا، اتنا یعنی یہ چیز اللہ کے نبی کو پسند ہے۔ پروفیسر صاحب، ان اسلامی کھیلوں میں ہمارا ملک پاکستان ترقی کرتا اور ان کھیلوں میں نمبر 1 ہوتا، مگر الٹا اس کے برعکس کہ وہ قومیں جو دنیا بھر میں سپر پاور سمجھی اور مانی جاتی ہیں وہ ان اسلامی کھیلوں میں سب سے آگے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ اصل مسئلہ سب سے بڑا جو اس وقت امت کی تنزلی کا ہے وہ یہ، جو ہمارے دین کے طریقے ہیں وہ غیروں نے اپنا لیے ہیں اور غیروں کے طریقے ہم نے اپنا لیے ہیں۔ تو اب جو پیارے مسلمان کبھی تھک ہار کے بیٹھتا نہیں، مسلمان کبھی اپنے آپ کو کمزور نہیں کرتا۔ دیکھو صحابہ نے اپنے ہاتھ سے، ہمارے سونے نبی نے اپنے ہاتھ سے سارے کام کیے ہیں، اور ہم اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں ہار سمجھتے ہیں۔ معلوم ہوا وہ لوگ جو غیر ہیں، اغیار ہیں، وہ اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو جناب علی اپنے زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا سمجھتے ہیں۔ تو لہذا اسی لیے ہم تنزلی میں جا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کے طریقے چھوڑ دیے۔ ہمارے نبی واک کرتے ہیں، ہمارے نبی گھڑ سواری کرتے ہیں، ہمارے نبی نیزہ بازی میں آپ دلچسپی لیتے ہیں، دوڑ میں آپ جناب علی مسابقت اور مقابلے کرتے ہیں اور انعام دیتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو منجمد کیے ہوئی ہیں۔ جب ہم منجمد کیے ہوئے ہیں تو پھر ہم نے اسلاف کا طریقہ تو چھوڑ دیا ہے نا۔ اس لیے غیر ترقی پہ ہیں، ان کی جانیں بھی اور ان کی جسمانی بھی اور مالی حالت بھی آگے جا رہی ہے، ہم پیچھے جا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کے طریقے چھوڑ دیے ہیں۔ ضرورت سمر کی ہم اپنے پیارے نبی کے طریقے کو اپنائیں تاکہ جسمانی طور پہ ہم مضبوط ہوں، محنت کرنے والے بن جائیں، مشقت کرنے والے بن جائیں، اور آگے ہمارا ملک بڑھے گا جب ہم محنت کریں گے اور محنت کے ساتھ اپنے ملک کو آگے بڑھائیں گے۔ ہم اس دوران اپنے دوست سپورٹس مین، بہترین کمنٹیٹر فٹ بال کے ذیشان اشرف کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس ویڈیو بنانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور ساتھ ہی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں غلام رسول ساجد صاحب کا۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ نے کبوتر کو بہت خوبصورت اور حسین بنایا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبوتر کو اپنے گھر میں پالو۔ کبوتر جس گھر میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور ان کے گھر والوں کے لیے بلکہ ہر فرد کے لیے دعا کرتے ہیں، البتہ ان کے لڑنے سے انہیں منع فرمایا گیا ہے۔ تو آج کبوتر پروری کے کھیل کو لوگ بھی پسند کرتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ بہت خوبصورت جناب، آج بھی دیکھو ہمارے پاک نبی کے روضے پر کبوتر موجود ہیں۔ جہاں غار ثور میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا وہاں کبوتر موجود ہیں۔ اس وقت بھی جہاں غار حرا میں آپ تشریف فرما، وہاں معلوم ہوا یہ سونے نبی کے ساتھ محبت کرنے والا پرندہ ہے اور سونے نبی کی حفاظت کرنے والا پرندہ ہے، اور پھر نبی اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں جو خدا سے محبت کرتا ہے، جو یہ خدا کی یاد کرتا ہے۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کو یعنی ہر وہ چیز جس طرح ہماری آزادی ہمیں پیاری ہے اسی طرح انہیں بھی پیاری ہے۔ جس طرح ہماری زندگی میں کھانا پینا ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، ان کے لیے بھی ضروری ہے۔ بے جا ان کو تکلیف نہ دی جائے، یعنی لڑانا یہ بے جا تکلیف دینا ہے۔ وہ بے زبان ہیں، وہ شکایت تو نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے ہمیں عقل و شعور بخشا ہے، تو لڑانا، ان کو تباہ کرنا، ان کو بھوکا رکھنا، پیاسا رکھنا، انہیں پابند رکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ویسے وہ پال سکتے ہیں وہ اس میں کوئی شک ہی نہیں، اور ان کو تو وہ دانہ دن کا ڈالتے ہیں تو اور زیادہ عبادت ہے۔ جی، کھیل کا بنیادی مقصد ہی ذہنی تفریح ہے، تو اس طرح کے کھیلوں میں دلچسپی لینی چاہیے جس میں آپ کی باڈی تھکے، سانس پھولے، پسینہ نکلے، ذہن کو تازگی ملے اور دماغ کو راحت ملے۔ جب ایسا ہوگا تو بیماریاں نہیں لگیں گی، جیسا کہ معروف حکیم محمد سعید صاحب آخری عمر تک ٹینس اور دیگر کھیل کھیلتے رہے۔ ہمارے کئی کھلاڑی بھی کھیل کھیلتے رہے اور آج وہ ریٹائر ہیں۔ تو ہمارے مصباح اللہ خان نیازی، شاداب خان بھی اسی طرح کے کھلاڑی ہیں، عرفان خان نیازی بھی ہیں، تو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں بالکل اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں تو پہلے ایک مثال حدیث پاک کی روح سے دے چکا ہوں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو خود دوڑتے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 460 کلومیٹر مکہ اور مدینہ سے پیدل سفر طے کرتے ہیں، لہذا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑے کی سواری کرتے ہیں، مسابقت کرتے ہیں، مقابلے میں آگے آتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں انسان کی صحت اور فٹنس کے لیے بہت ضروری ہیں۔
اور یہ لوگ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں ماشاءاللہ، جن کی وجہ سے یہ کھیل کے میدان، میرا بالکل اپنا ذاتی طور پہ یہ نظریہ ہے کہ کھیل کے میدان اگر آباد ہوں گے تو انسان کا جسم بالکل فٹ ہوگا، اور کہا جاتا ہے کہ ہسپتال جو ہیں وہاں نفری کم ہوگی، یعنی کم ہوگی، ویران تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہاں صحت تو ملتی ہے، لہذا ہسپتال جو ہیں وہاں لوگ کم جائیں گے جب کھیل کے میدان جو ہے آباد ہوں گے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اور جو لوگ اس ورزش میں، کھیل کود میں حصہ، میں پھر عرض کروں کنڈیشنلی کہ اللہ کی یاد سے غفلت نہ ہو، بس صرف ایک اللہ پاک ہمیں کنڈیشنلی یہ فرما رہا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں جنہیں کھیل کود اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے، بس اللہ کی یاد کو ہر جگہ۔ میں نے دیکھا ہے ہمارے جو پلیئر ہیں میدان میں ہوتے ہیں، نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو وہاں وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ بالکل، یہ آج کل پاکستانی کرکٹ ٹیم میں ہاں، یہ کیوں نہ ہو کہ ہم جناب علی دنیا کو یہ دکھائیں کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ہمارے رب سے رابطہ نہ ٹوٹا ہے، نہ ٹوٹ سکتا ہے، نہ ٹوٹے گا۔ بالکل۔ پروفیسر صاحب، میری خواہش ہے کہ معاشرے میں شرعی قیود کا خیال رکھتے ہوئے سنت، مستحب اور جائز کھیلوں پر توجہ دینی چاہیے، اور علماء کرام اپنی تقاریر میں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو بھی بیان فرمائیں، اور اپنے طلباء، مقتدین، محبین کو سنت اور جائز کھیلوں کی ترغیب دیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ میں بالکل اپنے ذاتی طور پہ، شرعی طور پہ اس چیز کو بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ خود علماء کو بھی کسی نہ کسی کھیل کا حصہ ہونا چاہیے۔ جس طرح میں خود بھی والی بال بھی کھیلتا رہا ہوں اور آپ بھی بڑا پسند کرتا ہوں۔ کیسے کھلاڑی تھے جی؟ تو الحمدللہ میں نے اپنے نوجوانی میں والی بال کے، بلکہ اسٹوڈنٹ لائف میں والی بال کے مقابلوں میں حصہ لیا ہے باقاعدہ، ماشاءاللہ، سکول ٹیم کی طرف سے، تو آج تک میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں۔ لیکن چونکہ اب دینی مصروفیات کی وجہ سے، لیکن میں اپنا واک کرنا، تیز چلنا، دوڑنا، اس کو آج بھی اپنا محبوب مشغلہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری فٹنس کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو سب علماء کو چاہیے کہ اس چیز کی حوصلہ افزائی کریں، نہ کہ جناب علی اس کے بارے میں کچھ تنگی کا اظہار کریں، کہ یہ سنت رسول ہے، اور یہ فٹنس کے لیے، جسم کی جسمانی جو ہماری ساخت ہے اس کو مضبوط رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور عقل سلیم تب انسان کی سلیم رہ سکتی ہے جب اس کا جسم سلیم ہو۔ واہ، آخر میں آپ کا بہت بہت شکریہ پروفیسر قاری ڈاکٹر محمد ظفر اقبال صاحب کہ آپ نے یوٹیوب چینل کھیل رنگ کو وقت دیا، اور آپ نے بتایا کہ اسلام میں کھیلوں کی کیا اہمیت ہے، اور بتایا کہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون کون سے کھیل پسند تھے۔ آپ کا ایک مرتبہ پھر سے بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ عبدالوحید مزاج صاحب، کھیل رنگ یوٹیوب چینل کے بانی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں اور برکت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت دیا۔ قوی اور کڑی امید ہے کہ آپ کا اور ہمارا ساتھ یوں ہی جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ تو دیکھتے رہیے اسی طرح یوٹیوب چینل کھیل رنگ کے ساتھ ساتھ فیس بک پیج کھیل رنگ، ٹویٹر کھیل رنگ، انسٹاگرام کھیل رنگ۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ کا دل سے شکریہ۔